السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد شریف میں جھنڈیاں نہ لگانے کی وجہ۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ بات کی سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب دیکھو، جس زمانے میں قرآن پاک لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن پاک لکھا جائے ہڈیوں پر، قرآن پاک لکھا جائے پتوں پر، قرآن پاک لکھا جائے پتھروں پر، تو اس زمانے میں 12 ربیع الاول شریف کی جھنڈیوں کو ڈھونڈنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری وجہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے۔ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہی دھوتی جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی، شہادت کے بعد وہی اوپر دی گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ سر پر ڈالتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے، قدموں پر ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ کتنی چھوٹی دھوتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا ہے، مگر کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، میرے صحابہ، میرے چچا کے سر پر کپڑا ڈال دو، قدموں پر اس کے گھاس ڈال دو۔ اب جب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے وقت کفن کا کپڑا نہ ملتا ہو تو اس زمانے کی 12 ربیع الاول میں بینر کا کپڑا کہاں سے آیا؟ سوچو، بات سوچنے والی ہے۔ تبوک کی طرف قافلہ جا رہا تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام کا کارواں جب جا رہا تھا، رستے میں چونکہ سب سے لمبا سفر تبوک والا ہی تھا، رستے میں راشن ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تجاویز پیش کی، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ ذبح کر لیں، زندگی تو بچائیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہنے لگے، میرے محبوب، میری تجویز بھی سن لو، میں اونٹ کو ذبح کرنے کے حق میں بھی ہوں، پھر ہم ذبح کیسے کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں، جس کے پاس جو بچا ہوا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے، آپ اس پر ختم پڑھ دیں، دعا مانگ دیں، سب کی بوریاں بھر جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز مان لی گئی، اعلان ہو گیا، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ لے آئے، ڈھیر کر دے۔ اب سارا لشکر ہزاروں پر جو مشتمل ہے، ان کے توشہ دان کی تلاشی لی گئی، سب نے جو کچھ تھا جھاڑا، اکٹھا کیا، کھانے والی چیزیں، روٹی کا ٹکڑا، کھجور آدی اور کھجوروں کی گٹھلیاں، سب کچھ جمع کر کے لے آئے۔ تو وہ کتنا ڈھیر بنا، جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے، اور اس میں واضح تعداد گٹھلیوں کی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا مانگ دی۔ آج کی پلیٹ پہ دعا مانگے تو شرک کے فتووں کی ضد میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پورے ڈھیر پر دعا مانگ کے قیامت تک کے فتووں کے بیج بو دیے۔ وہی ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، سب کی بوریاں بھر گئیں، ساری کمی دور ہو گئی۔ محدثین نے یہاں پر بحث کی ہے کہ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ کھانے والی چیزیں لائی جائیں، تو گٹھلیاں کیوں لے آئے؟ ڈھیر میں ایک تعداد تو گٹھلیوں کی تھی، حالانکہ کھجور تو کھائی جاتی ہے، گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، گٹھلیاں کیوں سٹور کرتے تھے؟ محدثین کہتے ہیں، لوگوں اعتراض نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ زمانہ کیسا تھا جب صحابہ جہاد کر رہے تھے، کھجور کھا کے گٹھلی نہیں پھینکتے تھے بلکہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ اس لیے جب کچھ بھی نہیں ملے گا، منہ میں 2 گٹھلیاں رکھیں گے، ساتھ پانی پیئیں گے، تو کچھ نہ کچھ پانی میٹھا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ غذائیت مل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔